آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی. باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا. میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا. وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں. باقی سب برباد ہیں. ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکن فلیاتہ. کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتہ. کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتہ. کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچو کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے. سب نے مرنا. میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں. کیسے؟ 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا. آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی. حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سردرد، بخار سردرد، بخار سردرد. نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے. کنوؤں سے پانی لایا گیا. ام عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، ٹب، تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی. آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو، مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو، بدلہ لے لو. کسی کو چھڑی ماری ہو، بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو. سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا. آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو. تو آپ
تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو۔ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سوا پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ، ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ہوتے ہیں ایسے۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے، پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، ایسے گھر ہمیں یاد ہی رہا۔ تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے۔ اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج واپسی شالا ٹر دے سجن کوئی نہ ویکھے، ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے، اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے۔ تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی، ملاقات کی، رخصت فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ تو وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا ادھر کان قریب کرو، پھر قریب ہوئی، کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی۔ 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے، ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اس منظر نے رلا دیا،
اس منظر نے رولا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔